ریان ان کے سوال پر زیر لب مسکراتے ہوئے موڑا، آنکھوں پر لگے خوبصورت اور اسٹائلش سیاہ گلاسز اتار کر شرٹ کے گریبان میں لاپرواہی سے لگاتے ہوئے وہ بولا تھا، مجھے ریان حیدر عظیم کہتے ہیں۔ بچھو ڈنک مارے تو انسان کو وہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت مرزا صاحب کی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلے شاک کے آثار دکھائی دیے، پھر یہ تبدیل ہو کر حیرت اور پھر پریشانی میں ڈل گئے۔ وہ بیوروکریٹ تھے، مستقبل کا اندازہ کر سکتے تھے۔ ریان، انہوں نے بمشکل تھوک نکلا تھا، تم اس وقت، میرا مطلب ہے تم اسپتال میں تھے، اور وہ تو اس شخص کو 3.5 برس پہلے دفنا چکے تھے۔ پھر یہ کہاں سے نکل آیا تھا؟ وہ تو 2.5-3 سال پہلے ہی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا، وہ آج ہکلا نہیں رہا تھا۔ اس کا لہجہ اور آواز بالکل متوازن اور مضبوط تھی۔ اچھا، انہوں نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو نا۔ وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مرزا صاحب، میں بے تاثر چہرے میں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اپنی سیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے انہوں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ریان حیدر ان کی بڑی عزت کرتا تھا، انہیں سر کہہ کر بلاتا تھا، اور آج کیا لوگے؟ ٹھنڈا یا چائے، کافی وغیرہ؟ وہ نشست سنبھالتے ہوئے محتاط لہجے میں پوچھنے لگے۔ کیا لوں گا؟ ریان نے استزائیہ انداز میں اس کی بات دہرائی، میں کپتانی واپس لوں گا۔ ریان، ایسا ہے کہ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہنے لگے، تم، میرا مطلب ہے تم 3.5 سال کرکٹ سے دور رہے ہو، اس لیے تم ایک دم تو کرکٹ میں واپس نہیں آ سکتے، تمہیں کچھ عرصہ پریکٹس اور ڈومیسٹک لیول پر کھیلنے کی ضرورت ہے۔ ریان کے لبوں پر ایک تبسم بکھر گیا۔ مرزا صاحب، وہ چبا چبا کر کہنے لگا، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ اس کے اور مرزا صاحب کے درمیان ابنوسی لکڑی کی بنی وہ میز اور چند مصلحتیں حائل تھی، ورنہ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اسے گریبان سے دبوچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھو ریان، وہ نپے تلے انداز میں گویا ہوئے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذباتی کون ہو رہا ہے؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا۔ وہ لب پینچ کے رہ گیا۔ ریان، میری بات سنو، وہ بیچارگی سے بولے۔ نہیں، آپ میری بات سنیں، وہ اسی ٹھنڈے انداز میں بولا، میں نے 3.5 برس انتظار کیا ہے، اب اور نہیں۔ آپ نے مجھے مردہ اور لاش سمجھ لیا تھا، آپ کے خیال میں بس واپس نہیں آ سکتا تھا، مگر میں آ گیا ہوں، اور میں آپ سے اپنی کیپ مانگنے نہیں آیا، میں آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں۔ آپ وزیر اعظم کو جواب دیں ہیں، جس دن حکومت گئی آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ گھر واپس چلے جائیں گے، اور ساتھ ارغوان بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کے حکم کے غلام ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ملک سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج کی فکر کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میرا باپ چلاتا ہے، اس لیے مجھے مجبور نہ کریں۔ اس کے باپ کو تو وہ بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے شکست خوردگی سے ریان کو دیکھا، اس کا ایک لفظ حقیقت پر مبنی تھا۔ آپ مجھے انکار کریں، میں ابھی اور اسی وقت پریس کانفرنس بلاؤں گا، سب کچھ میڈیا کو بتا دوں گا، عوام کے ہیرو کے ساتھ ہونے والے سلوک کی رداد سناؤں گا، پھر آپ مجھے صرف ایک بات بتاؤ۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ارغمان ٹیم میں رہے گا یا نہیں؟ رہے گا، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا۔ بہت سے لوگوں کو مجھ سے شکایت کی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا ہے۔ دیکھیں، ارغمان صرف اور صرف ایک میرٹ پر کپتان بنا تھا۔ یہاں جو کھیلے گا ٹیم میں رہے گا، میرٹ پر رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ریان حیدر کا، تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ریان ایک خوفناک المیے سے دوچار ہو کر کرکٹ سے کنارہ کش ہو چکے تھے، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور چونکہ واپس آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام پلیئر سے زیادہ اہل ہیں، میرے بیٹے سے بھی زیادہ، اور کپتانی ان کا حق ہے۔ مرزا صاحب اس وقت اور چیف سلیکٹر کے ہمراہ قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے کیمروں کی فلیش لائٹس ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہ بے تاثر انداز میں بظاہر میز پر نصب ہر چینل کے مائک پر نگاہیں جمائے مرزا صاحب کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ ریان حیدر سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے، یہ ہمارا لیجنڈری پلیئر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو ٹیم میں کپتانی سے نیچے کوئی عہدہ دیں۔ ایک صحافی کے یہ پوچھنے پر کہ ریان کو کپتان بنانے کی بجائے بطور آل راؤنڈر بھی شامل کیا جا سکتا تھا، پھر کپتان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مرزا صاحب بڑے جوش سے بولے تھے۔
ریان اب جھوٹ سن کر تھک چکا تھا۔ اس کو البتہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسے کپتان مرزا صاحب نے محض دباؤ میں آنے کے باعث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنا الو بھی سیدھا کیا تھا۔ ارکمان کی پرفارمنس گزشتہ 2 ٹورنامنٹ میں بے حد خراب تھی۔ مرزا صاحب پر اقربا پروری کے باعث کڑی تنقید کی جا رہی تھی۔ ریان کا واپس آنا ان کے لیے ارکمان کو ہٹانے کا جواز بن گیا تھا۔ اس طرح نہ ہی ان کے بیٹے کی سبکی ہوئی اور نہ ہی وہ خود برے بنے۔ سارا گیم اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ 3 دن بعد اس نے باقاعدہ طور پر کیمپ میں رپورٹ کر دی۔ وہ فزیکلی فٹ قرار دیا گیا۔ یہاں اس نے بھی تھوڑی سی چیٹنگ یہ کی کہ کسی کبھی کبھی ہونے والا کمر درد چھپا گیا۔ بہرحال ایک دفعہ فٹ قرار دے دیے جانے کے بعد اس نے پریکٹس سیشن میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ٹیم میں کئی نئے لڑکے آ چکے تھے۔ وہ ان میں سے کئی کا ہیرو تھا اور سب اس کی آمد سے خوش تھے، مگر اسے یہ خبر یہ دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ ارکمان اس کے ساتھ مکمل طور پر کوآپریٹ کر رہا تھا۔ وہ فطرت کا اچھا تھا۔ کچھ لڑکے جو ریان کے پرانے ساتھی تھے، انہوں نے ریان کی خاموشی کافی حد تک محسوس کی تھی۔ وہ کام کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی پہلے کی طرح بات پہ بات پھلجھڑیاں چھوڑتا تھا۔ ریان زندگی میں کبھی پریکٹس کرتے وقت یا کرکٹ کھیلنے کے دوران تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا تھا، مگر اب جلد ہی اس پر تھکن طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس نے یہ بات ٹیم فزیو سے بھی چھپائے رکھی۔ وہ ہر وقت سبز کیپ سر پر ایسے رکھتا تاکہ کوئی سفید بال نظر نہ آئے۔ وہ کسی احساس کمتری میں ہرگز مبتلا نہ تھا، بس اپنی جانب اٹھنے والی ترہم آمیز نگاہیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے۔ جس شے کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی اتنے ہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے کوئی جستجو نہ کی جائے وہ خود جولی میں آن گرتی ہے۔ آپ اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتے۔ عقل سے کبھی دنیا پر حکمرانی نہ کسی نے کی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ کوئی بھی انسان عقل اور حسن سے نہیں جیتا جا سکتا۔ آپ کسی کو اپنے حسن سے متاثر تو کر سکتے ہیں، اسیر بھی کر سکتے ہیں، مگر زبردستی اس سے خود سے محبت نہیں کروا سکتے۔ حسن سے محبت کرنے والے کی محبت بھی سطحی ہوتی ہے۔ محبت قدرت کی طرف سے وحدیت ہوتی ہے۔ جس کو آپ سے محبت نہیں ہے، آپ چاند تارے بھی توڑ لائیں تو وہ آپ سے محبت نہیں کر سکے گا۔ کسی بھی انسان کے پیچھے پاگل ہونے سے صرف اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ انتقام تو کسی دوسرے کی بربادی ہو سکتا ہے، یہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ بہت دیر سے ہی صحیح، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتنے برس وہ ایک شخص کے پیچھے بھاگی، اسے گنتی ہی بھول چکی تھی۔ وہ ہاتھ اس کے کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کی بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کتنی ہی بار وہ اسپتال گئی تھی ریان سے ملنے، مگر اسے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس دن وہ نرس کی منتیں کر کر کے وہاں تک پہنچی اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی۔ وہ انگوٹھی جو اس نے کتنے ہی برس سنبھال کر رکھی تھی وہ اسے واپس کر آئی تھی۔ اسے یہ خبر بھی ہو چکی تھی کہ ریان واپس کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ عرصہ ہوا دل پر جذبوں پر اوس پڑ چکی تھی، مگر پھر بھی دور اندر حاریہ سے ایک فطری جلن ضرور محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر گویا خیالات جھٹکنے کی کوشش کی، مگر خیالات بلا سر جھٹکنے سے پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے آزردگی سے جالی کے اس پار کھلے میدان میں چوکڑیاں برتے ہرنوں کو دیکھا۔ وہ اس وقت یوں ہی وقت گزاری کے لیے چڑیا گھر چلی آئی تھی۔ عفت بیگم کی وفات کے بعد اس نے عفت کا بوتیک بھی عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ گلبرگ میں واقع ایک عام سی فیشن ڈیزائنر کے بوتیک پر کام کرتی تھی۔ ایمل کو دیکھ کر اب لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی ایمل ہے، وہ جو کبھی بے حد اسٹائلش ہوا کرتی تھی۔ اب فیس واش کے بجائے صابن سے منہ دھو لیتی تھی۔ وہ دوپٹہ جو کبھی گردن میں جھولتا تھا اب دوبارہ سر پر آ گیا تھا۔ ایک ہرن جو قد میں قدرے چھوٹا تھا، جالی دار جنگلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں اتنی یاسیت اور وحشت تھی کہ ایمل کو اس کی آنکھیں اپنی جیسی لگیں۔ "ڈو یو ایور اسمائل؟" اس کی اسمائل سے ایک آواز ٹکرائی تو اس نے چونک کر اپنی جانب دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بے حد تیکھی نظروں سے ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ "کیا؟" اس نے حیرت سے دیکھا۔ "میں کافی دیر سے آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو مسکرانے سے الرجی ہے؟" اس نے تشویشی انداز میں پوچھا۔ "کیوں؟" وہ سرد مہری میں بولی۔ "کیوں کیا؟ کم از کم انسان کو اسمائل تو دینی چاہیے نا۔ ویسے کیا آپ انسان نہیں؟" اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ایمل نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بمشکل 6-7 برس کا ہوگا۔
اپنی عمر سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ اس کی شکل بھی مقامی لوگوں جیسی نہیں تھی، شاید وہ پٹھان تھا کیونکہ اس کی رنگت بے حد گوری، بال اور آنکھوں کا رنگ براؤن تھا۔ اس کی آنکھیں بہت چمکتی ہوئی ذہانت سے لبریز تھی، بالکل ریان کی آنکھوں کی طرح۔ ایمل نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ جالی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے بابا کہتے ہیں جو بندہ مسکراتا نہیں وہ بہت بری زندگی گزارتا ہے۔ چند ثانیے کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑا پاپ کارن کا پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ نو تھینکس، اس نے شائستگی سے انکار کیا تو بچے نے منہ بنایا۔ ایک تو لوگ پہلی دفعہ انکار کر کے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دوسرا اگلی مرتبہ پھر آفر کرے گا؟ میں دوسری مرتبہ بالکل آفر نہیں کیا کرتا، اس نے دھمکی دی تھی۔ ایمل کو پہلی مرتبہ اس میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جبرائیل، اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بتایا۔ جبرائیل؟ ایمل کو حیرت ہوئی، پہلی دفعہ کسی کا یہ نام سنا ہے۔ آپ کو منکی اچھا لگتا ہے؟ اس نے پنجرے میں اچھلتے کودتے بندر دیکھ کر سوال کیا۔ ایمل نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ منکی ادھر نہیں، آپ نے پنجرے میں ہے۔ ایمل اس بار بے اختیار ہنس پڑی۔ واٹس یور گڈ نیم؟ وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ایمل۔ کین آئی کال یو ایمی؟ نو۔ اوکے، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے ایمل تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، لگتا نہیں تمہارے ہیں۔ وہ اپنے سے کم از کم 22 سال بڑی لڑکی کو تم کہہ رہا تھا۔ تمہارے بھی اچھے ہیں، لگتا نہیں تمہارے ہیں۔ وہ تمہیں اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ صرف اچھے ہیں، اگر میرے ہوتے تو بہت اچھے ہوتے۔ تم باتیں بہت بناتے ہو، وہ جل کر بولی۔ اب تمہیں بے وقوف تو بنانے سے رہا، جن کو خدا نے بنایا ہو ان پر میں زیادہ محنت نہیں کرتا۔ بہت لمبی زبان ہے تمہاری، وہ ہنس پڑی۔ ویسے لمبی زبان ہونا کیا بری بات ہے؟ کل بابا کہہ رہے تھے کہ کم بولا کرو، وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ خیر میں اب جا رہی ہوں۔ کین وی میٹ اگین؟ وہ پھر بولا۔ پتہ نہیں، اس نے ٹالنا چاہا مگر وہ بضد تھا۔ تم میرا فون نمبر لے لو، مجھے کل 4 بجے کال کر لینا، اس ٹائم بابا اکیڈمی گئے ہوں گے۔ اس نے جلدی جلدی اپنا نمبر لکھوایا۔ وہ چلی گئی تو جبرائیل واپس ہارن کے پاس چلا آیا۔ تم ادھر ہو اور میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اسے ریان کی جلائی ہوئی صورت دکھائی دی۔ سوری بابا، وہ شرمندگی سے بولا۔ مت پھرا کرو اکیلے، کوئی اغوا کر کے لے جائے گا پھر، وہ برہمی سے کہہ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ جبرائیل چہرے پر شرمندگی کا تاثر لانے کے باوجود بھی شرمندہ نہ تھا۔ وہ آخر کو میرین کا بیٹا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت سے تیار کردہ اسکیچ کو اس نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک جگہ اسے کمی سی نظر آئی تھی، اس نے اسے درست کرنا شروع کیا۔ اگلے 7 منٹ تک وہ غلطیوں کو ٹھیک کرتی رہی، پھر ایک اور صاف کاغذ لے کر اس پر وہ ڈیزائن اتارنے لگی۔ یکا یک اس نے سر اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ کل شام جبرائیل نے 4 بجے فون کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ بچہ اس کو اچھا لگا تھا، لیکن ایسے ہی کسی بچے کے کہنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ 4 ماہ بعد کویت میں اس کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی، اس کے پاس ٹائم کم اور لوڈ کافی زیادہ تھا۔ اب وہ اپنا قیمتی وقت یوں بچوں سے سر کھپا کر ضائع تو نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ایمل نے سر اٹھا کر ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی۔ ایسے ہی اس بچے نے مجھے نمبر دے دیا، مجھے کون سا اس سے فون پر بات کرنا ہے؟ کاکا اس وقت اختتامی مراحل میں تھا جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تپائی پر درا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا اور نمبر ملانے لگی۔ نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو، میں ایمل بول رہی ہوں۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، اسی لیے اطمینان سے بتانے لگی۔ اوہ ایمل، تھینک یو سو مچ، تم نے مجھے فون کیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرا خیال تھا تم بھول جاؤ گی۔ خوشی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ میں کیوں بولتی؟ شیطانوں کو کون بولتا ہے؟ اس نے آرام سے بستر پر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شیطانوں کو شیطان ہی یاد رکھتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے شیطانوں کو شیطان ہی، انسان بھی یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے تمہیں رکھا، وہ برجستہ بولی۔ اچھا، اپنی ممی سے بات کرواؤ۔ ممی سے؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیوں؟ انہیں بتاؤں نا کہ آپ کا بیٹا کتنا بڑا شیطان ہے؟ نو، یو کانٹ ڈو دس۔ میری تو ممی ہے ہی نہیں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کہیں گئی ہوئی ہیں؟ اس کے لہجے میں در انداز سے عمل کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اوہ نہیں، وہ میرا مطلب ہے شی از ڈیڈ، اس نے وضاحت کی۔ ایمل بھونچکی رہ گئی۔ آئی ایم سو سوری، بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ اٹس اوکے، وہ خاموش ہو گیا۔ ایمل چند لمحوں بعد ریسیور میں اس کی آواز گونجی۔ تمہاری ممی ہیں؟ ایمل کو بہت کچھ یاد آیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ نہیں۔ ڈیڈی ہیں؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ تمہارے ہیں؟ ڈیڈی؟ ہاں ہیں۔ کس کے ساتھ رہتے ہو؟
بہن بھائی نہیں ہے، اسے اس بچے سے بے حد ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ بہن بھائی نہیں، میں اکیلا ہوں، بابا کے ساتھ رہتا ہوں۔ سنو، ممی کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ وہ تفصیلات جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ان کو کینسر تھا، بلڈ کینسر۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ایمل کو دل بہت تڑپا تھا۔ 4-5 سال تو ہو گئی ہیں، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، وہ متانے سے بتا رہا تھا۔ او، مطلب کیسے رہتے ہو ان کے بغیر؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ بغیر ماں کے کیسے رہتا ہوگا؟ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ رہ لیتا ہوں، میرے بابا کی ماما بہت اچھی ہیں، ادھر کراچی میں ہوتی ہیں۔ بابا کی ماما یعنی دادی؟ اس نے اندازہ لگایا۔ دادی نہیں، نانی۔ نانی کیسے؟ بابا کی ماما دادی ہوتی ہے، اسے الجھن ہوئی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں، مگر وہ میری نانی ہیں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا، وہ تو کراچی میں ہوتی ہیں نا، تو یہاں کیسے رہتے ہو؟ یہاں بابا ہوتے ہیں، وہ ایک کراچی میں ملازم تھا، بشیر، وہ بھی کراچی سے یہاں آ گیا تھا۔ بابا چلے جاتے ہیں تو وہ گھر پر ہوتا ہے۔ بابا کہاں چلے جاتے ہیں؟ اکیڈمی۔ اکیڈمی؟ کون سی اکیڈمی؟ او ہاں، ٹیوشن اکیڈمی ہوگی، ٹیچر ہوگا اس کا باپ، اس نے خود ہی سوچ لیا۔ اچھا، تو تم پیچھے کیا کرتے ہو؟ کوئی دوست ہے تمہارا؟ دوست نہیں، بس ایک تم ہو۔ اس نے سادگی سے تو کہا تو اسے اس بچے پر بے حد پیار آیا۔ اس کی ماں نہ تھی اور کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ تم ہو نا میری دوست، وہ یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ آف کورس میں تمہاری دوست ہوں، اگر نہ ہوتی تو تمہیں کال کرتی، وہ پیار سے بولی۔ ویسے کیسے سوتے ہو ممی کے بغیر؟ ڈر نہیں لگتا؟ کمرے میں سوتا ہوں، وہ اپنی فطری معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ اکیلے کیوں سوتے ہو؟ بابا ساتھ نہیں سوتے؟ بابا نے کہا تھا، مگر میں ان کے ساتھ نہیں سوتا، وہ لائٹ جلا کر سوتے اور مجھے لائٹ میں نیند نہیں آتی۔ بابا لائٹ کیوں جلا کر سوتے ہیں؟ اسے فطری تجسس ہوا۔ بس وہ لائٹ آف نہیں کرتے، جبرائیل نے ٹالنا چاہا۔ کیوں؟ اس نے کریدا۔ انہیں ڈر لگتا ہے۔ ایمل نے انتہائی حیرت سے ریسیور کو گھورا، پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ عجیب بات ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ چائے، کافی، کچھ چاہیے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا جب اپنے عقب میں اسے آواز سنائی دی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور گردن موڑ کر پیچھے کھڑے ارغمان کو دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ڈسپوزیبل کیس لیے کھڑا تھا۔ ویسے چائے چاہیے تو بتا دیں، میں کہہ آتا ہوں، لیکن اگر کافی چاہیے تو لیجیے، حاضر ہے، اس نے اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ریان نے لمحہ بھر کو اسے بغور دیکھا۔ کافی ٹھیک ہے، اس نے اس کے کپ سے اس نے ہاتھ سے کپ لے کر لبوں سے لگایا۔ وہ دونوں اس وقت لارڈ کرکٹ اسٹیڈیم کے ڈریسنگ روم کے آگے بنی سیڑھیوں میں بیٹھے تھے۔ کل ان کا پہلا ٹیسٹ میچ اسٹارٹ ہونا تھا۔ واپسی کے بعد یہ ریان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کل بارش ہوگی، ریان نے بادلوں سے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ ارغمان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ان کے سامنے ریان پہلی دفعہ ہکلایا تھا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اگر کل ٹاس جیت گئے تو پہلے بولنگ لیں گی، کل وکٹ بڑا باؤنسی ہوگا۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ ارغمان کو خاموش پا کر رک گیا۔ کچھ کہو نا، اس نے نائب کپتان کو مخاطب کر کے کہا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا ریان بھائی؟ اس کا سوال قدرے غیر متوقع تھا۔ ریان ششنت سا رہ گیا۔ میم، میں کیوں؟ اسے ارغمان کی طرف سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ ریان نے کافی ختم کر کے کپ سائڈ پر رکھا، پھر نرمی سے بولا، میں تم سے خفا نہیں ہوں، میں کسی سے بھی خفا نہیں ہوں۔ یہ آپ کی بڑائی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے دونوں کپ اٹھا کر لے گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر اسٹیڈیم پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ شام کے ملنجے سائے پھیلتے ہی ٹیم نے واپس ہوٹل روانہ ہو جانا تھا، اور وہ اسے اسٹیڈیم میں، ہوٹل اور لندن کے بیشتر تفریحی مقامات پر 20 جگہ ڈھونڈ چکا تھا، اور وہ ہر جگہ اس کے ہمراہ ہوا کرتی تھی، اب کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ مجھے بھول گئی ہو، ورنہ ضرور آتی، اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ کوئی بھی کرکٹر اگر 3 ماہ کے لیے بھی انجری کے باعث کرکٹ سے آؤٹ ہو جائے، اسے واپس اپنے فارم میں آنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور ریان تو 3.5 برس بعد واپس آیا تھا۔ لارڈ میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ویسے تو ڈرا ہو گیا، مگر اس میں ریان کی انفرادی پرفارمنس کچھ خاص نہ تھی۔ وہ اب صرف بیٹنگ کر رہا تھا، کیونکہ باؤلنگ سے اس کی کمر میں درد ہوتا تھا۔ اس نے مجموعی طور پر 27 رنز بنائے۔ دوسری اننگز بارش کے باعث کھیلی نہیں جا سکتی تھی، اور وہ اپنی پرفارمنس پر کافی ناخوش تھا، مگر دوسرے ٹیسٹ میں اس کے دونوں اننگز کے 72 اور 79 رنز نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس کی شاندار کپتانی اور دوسرے میچ میں واقع کرکٹ میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ صحافیوں، اخبار نویسوں کے کیمروں کی فلیش لائٹ سے انٹرویوز کی فرمائشیں
آٹوگرافس لینے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ، فینس، لمبی قطاریں، لائم لائٹ اس کے لیے نہیں تھی، مگر وہ اس کی اصلیت سمجھ چکا تھا۔ یہاں صرف چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، صرف اس شخص کو دیوتا بنایا جاتا ہے جو جوان ہو۔ ریان فی الحال کافی سے زیادہ ان تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ایمل نے اپنے سیل کی فون کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دڑائی۔ اسے وہ صوفے پر پڑا دکھائی دیا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بستر سے اٹھی اور سیل اٹھا کر نمبر دیکھا، پھر مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو ایمی، اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سے بےتابی سے پوچھا گیا۔ ایمل نام ہے میرا، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ وٹ ایور، کیسی ہو؟ وہ پرجوش سا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ایمل نے ایک ہاتھ سے سیل فون کان پر لگایا، دوسرے سے بستر پر بکھرے کاغذ سمیٹنا شروع کر دیے۔ تم سناؤ، گھوم آئے؟ ہاں، بہت انجوائے کیا۔ جبرائیل نے تقریباً 5 ہفتے قبل اسے فون پر بتایا تھا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ کسی کام سے لندن جا رہا ہے۔ کام کیا تھا اس نے وضاحت نہیں کی تھی، ویسے بھی اس نے کبھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ کہاں گئے؟ اس نے تمام پیپر سمیٹ کر فائل میں رکھے اور فائل کو احتیاط سے الماری میں رکھ دیا۔ کئی جگہوں پر۔ پھر وہ اسے بتانے لگا۔ بیچ میں اس نے اولڈ ٹریفرڈ کا بھی ذکر کر دیا۔ تم اولڈ ٹریفرڈ بھی گئے تھے؟ وہ مانچسٹر میں ہے۔ ایمل کو حیرت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ جبرائیل نے صرف لندن کی بات کی تھی۔ ہاں، وہ مزے سے بولا۔ ہاں نہیں جی کہتے ہیں، اس نے ٹوکا۔ اوہ جی، میں تو مانچسٹر، کارڈف، لیڈز، برمنگھم سب شہروں میں گیا تھا۔ اتنا کام تھا؟ ہاں، بابا کا تھا، وہ گڑبڑایا۔ میرا مطلب ہے جی بابا کا تھا۔ ایمل ہنس دی۔ اچھا، کیا کر رہے ہو؟ وہ بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سانس لے رہا ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں، ہاتھ میں ریسیور پکڑا ہوا ہے، سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بس، اسے ٹوکنا پڑا۔ میرا مطلب تھا۔ اچھا چھوڑو، تمہارے اسکول کا خرچ نہیں ہو رہا ہے؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم چھٹیوں پر لاہور آئے ہوئے ہو۔ ہاں، پتہ نہیں، ابھی تو ٹرم سٹارٹ ہوئی ہے۔ بابا کہتے ہیں وہ مجھے ادھر ہی داخل کروا دیں گے، ان کو یہاں عرصے تک رہنا ہے۔ تو وہ تمہیں کراچی کیوں نہیں بھیج دیتے؟ وہ کہتے ہیں بچوں کو ماں باپ سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی دوسرے شہر یا بورڈنگ وغیرہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ جبریل نے شانے اچکائے۔ ویسے جبریل، تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگی۔ بابا نے۔ وجہ مجھے پتہ نہیں، مگر ممی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ممی اور بابا کی کوئی ناراضگی ہو گئی تھی۔ وہ 3-4 سال ایک دوسرے سے ناراض رہے۔ پھر میرے پیدا ہونے پر بابا ممی سے ملنے آئے اور ان دونوں کی صلح ہو گئی اور بابا نے میرا نام جبریل رکھا۔ لیکن جبریل، 3-4 سال بعد تمہارے بابا تمہاری ممی سے ملنے آئے، وہ بھی تمہاری پیدا ہونے پر؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی؟ علیحدگی نہیں، وہ بس ناراض تھے، پھر صلح ہو گئی۔ جب میں پیدا ہوا تو ممی عمان میں تھی، بابا کراچی سے اسپیشلی انہیں ملنے آئے تھے۔ وہ پورے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ پھر؟ اس کے لبوں سے پھسلا۔ پھر کیا؟ مل کر واپس چلے گئے؟ کیا مطلب؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ حیرت سے چلائی۔ بیوی؟ نہیں، بابا کی تو اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جبرائیل، تمہارا دماغ درست ہے؟ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تمہارے پاپا کی ممی سے شادی نہیں ہوئی تھی کیا؟ وہ کنفیوزڈ ہو گئی۔ نہیں، میرے بابا کی تو ممی سے شادی نہیں ہوئی، اس نے اطمینان سے کہا۔ تم اپنے بابا کے بیٹے ہو؟ ممی اور بابا کے۔ ایمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کس طرح پوچھے۔ نہیں، میں تو ممی اور ڈیڈ کا بیٹا ہوں۔ ڈیڈی یعنی بابا؟ نہیں، تم سمجھ نہیں رہی ہو ایمل۔ اچھا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دیکھو، بابا میری ممی کے کزن تھے، انہوں نے مجھے ممی کے مرنے کے بعد اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اس طرح کا ہونا، وہ جنجلائی۔ کیا کہوں؟ یہی کہ تم بالکل عقل سے پیدل ہو۔ تو وہ تم میرے کہے بغیر بھی ہو۔ میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے بڑی ہوں، تمیز سے بات کرو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تمیز کون ہے اور اس سے بات کیوں کروں؟ جبرائیل، تم میرے ہاتھوں کسی دن قتل ہو جاؤ گے، پھر تم جیل چلی جاؤ گی، میں جیل سے بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ وہ اسے ستا رہا تھا۔ وہ تھا تو چھوٹا سا بچہ مگر بے حد تیز ترار۔ دور، کہیں بہت دور، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو وہاں جانے کے لیے جیل میں پھانسی چڑھ جانا، بھاگو گی کیوں؟ میں مرز پر چلی جاؤں گی، اس نے نیا شوشہ چھوڑا۔ ہاں، جہاں کی مخلوق ہو وہیں جاؤ گی نا؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تو وہ ہنس دی۔ اچھا سنو ایمل، تم کبھی میرے گھر آؤ نا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے آفر کی تھی۔ نہ بابا نہ۔ ایمل کو پروفیسرز ویسے ہی بہت برے لگتے تھے اور جبریل کا باپ بھی تو پروفیسر ہی تھا۔ کیوں؟
دیکھو تمہارے بابا مائنڈ کریں گے۔ میں اس نے ٹالنا چاہا۔ کم آن، تم اس وقت آنا جب بابا اکیڈمی گئے ہوں گے، اور ان کے واپس آنے سے پہلے چلی جانا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ نہیں دیکھو، مجھے اصل میں اچھا نہیں لگتا، وہ ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایمل پلیز، میں بالکل تنہا ہوں، میرا تو کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے، ایک تم ہی فرینڈ ہو، آ جاؤ۔ جبریل کی آواز دکھ سے لبریز ہو گئی تو اسے ہار ماننا ہی پڑی۔ اچھا میں آؤں گی۔ بالآخر وہ مان گئی۔ سچ؟ کب؟ کس دن آؤ گی؟ کچھ دیر پہلے کا لب و لہجہ یکسر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے ریسیور کو گھورا۔ تم جبریل بہت بڑی شے ہو، اس نے گویا بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ٹھیک تو ہو نا تم؟ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ مما کو ہمیشہ وہی کیئرنگ انداز سے ریان کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اب وہ ہر 2 دن کے بعد خود رانیوں کو فون کیا کرتا تھا۔ بس اللہ کا شکر ہے، کسی دن چکر لگاؤ، ویکنڈ پر آ جاؤ۔ وہ یقیناً اسے بے حد مس کر رہی تھی۔ چلیں آ جاتا ہوں۔ خوش؟ وہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ جس وقت فون رکھا تو احساس ہوا کہ جبرائیل کتنی ہی دیر سے اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چپس کا پیکٹ تھا جسے گاہے بگاہے چپس نکال کر وہ کھا رہا تھا۔ ریان کو متوجہ پا کر اس نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے پیکٹ میں سے چپس نکالتے ہوئے پوچھا۔ جبریل کے انداز میں جو تذبذب تھا وہ ریان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا۔ یہ انداز میرین کا ہوا کرتا تھا۔ جی، وہ ایک بات بتانی تھی۔ وہ بڑے لاڈ سے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ سا گیا تھا اور چپس دانتوں سے کترنے لگا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ کیا کہنا ہے میرے انجل کو؟ جس نے پیار سے اس کے بیرون بال بکھیرے۔ وہ بابا، میری ایک فرینڈ ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں، تو میں اس کو گھر میں انوائٹ کر لوں؟ وہ ریان کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کراچی سے آ رہی ہیں؟ ریان سمجھا تھا اس کی کراچی کی اسکول والی فرینڈ ہے۔ نہیں، وہ تو لاہور میں رہتی ہے۔ اوہ، تو تم نے لاہور میں بھی فرینڈز بنا لی ہیں؟ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر مصنوعی خفگی سے بولا، مجھے بتایا تک نہیں۔ بتا تو رہا ہوں، ابھی انگلینڈ جانے سے پہلے بنائی تھی۔ کون ہے؟ ایمل نام ہے، مجھ سے تھوڑی سی بڑی ہے۔ وہ اڑیگ نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں تو کر لو انوائٹ اسے، بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جبریل نے چپس کا پیکٹ خالی کر کے جیب میں ٹھونس لیا۔ ریان کو یاد تھا وہ بچپن میں ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ بابا، کچھ دیر بعد وہ بولا۔ وہ اس کے نرم نرم بال سہلا رہا تھا۔ میں آج آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ سو جاؤ، آپ لائٹ آن رکھیں گے؟ ریان ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا، پھر خود پر قابو پا کر بولا، تم کہتے ہو تو آف کر دوں گا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ جبرائیل نے اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹا کر سینے پر رکھ دیا۔ ریان اس وقت بستر پر نیم دراز تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے، ریان سمجھا وہ سو چکا ہے۔ جب اس نے اسے پکارا جبریل، وہ چاہتا تھا کہ وہ سیدھا ہو جائے، اس کی کمر کافی تکلیف دہ ہو رہی تھی۔ جی، اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سوئے نہیں ہو؟ میرا خیال تھا سو چکے ہو۔ اسے حیرت ہوئی تھی، جبریل جلدی سو جایا کرتا تھا۔ پھر بلا کیوں رہے تھے اگر لگ رہا تھا کہ میں سو گیا ہوں؟ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ الو گدھے، اس نے اس کی سر پر چپت لگائی۔ سو جاؤ، اب کیوں نہیں سوتے بابا؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ میں بہت سویا ہوں جبریل، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اتنا سویا ہوں بیٹا کہ اب نیند سے ڈر لگتا ہے۔ سوتا ہوں تو یہ خوف روح میں پھیلا ہوتا ہے کہ جانے اگلی صبح اٹھ بھی سکوں یا نہیں۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں بابا؟ وہ پریشانی سے دیکھنے لگا۔ سوچنا پڑتا ہے بیٹا، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو بد دعا نہ دینا، چاہے اس بندے نے تمہارے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو۔ کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے، خود کو بھی نہیں دیتے ہیں۔ خود کو کیسے بد دعا دیتے ہیں؟ ریان نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، اب سو جاؤ۔ جبریل نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند لی۔ ریان اس طرح دیواروں کو دیکھتا رہا، نیند اس کی آنکھوں سے کونسوں دور تھی۔ بشیر، تمہیں پتہ ہے آج میری ایک فرینڈ آ رہی ہے؟ جبریل نے صوفے پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا جب اچانک ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس نے بشیر کو مخاطب کیا۔ اچھا جی؟ بشیر کی آنکھوں میں اشتیاق دار آیا۔ ہاں، اور تم ذرا تمیز سے رہنا اس کے سامنے، کوئی بونگی بات مت کرنا۔ اتنے میں اطلاعی گھنٹی بجی۔ جبریل نے جلدی سے کھایا سیب پاکٹ میں عادتاً ٹھونس لیا اور باہر کی جانب بھاگا۔ بشیر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ گیٹ کھولتے ہی ایمل اپنی سزوکی اندر لے آئی۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ باہر نکلی۔ جبریل نے بڑی تمیز سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ایمل، یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ ڈفر لگتا بھی ہے اور ہے بھی، یہ بشیر ہے۔ اس نے بشیر کا تعارف کرایا۔
बुरी बात, इमल ने मुस्कुराहट दबाते हुए तनबीह की। जिब्राइल से अंदर ले आया। इमल नाकदाना निगाहों से घर का जायजा लेती रही। घर तो अच्छा है, बड़ा कमाते हैं प्रोफेसर साहब, वो मरऊब हुई थी। घर अच्छा है तुम्हारा, इसने बेख्तियार तारीफ की। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोफ़ों का कलर तुम्हारे ड्रेस जैसा है। इसका इशारा क्रीम और टी पिंक शेड्स के सोफ़ों की तरफ था। इत्तेफाक से इमल ने भी इन्हीं रंगों का ड्रेस जेबतन कर रखा था। इसकी गोरी शफाफ रंगत पिंक दुपट्टे के हाले में बहुत खिली खिली और गुलाबी सी लग रही थी। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बुक्स दिखाता हूँ। जिब्रील ने इसकी बात नामहसूस तरीके से बदल दी। हाँ दिखाओ, वो मुस्कुराई। थोड़ी देर में जबरील अपनी कलरिंग बुक्स, नर्सरी राइम्स और कहानियों की किताबें उठाकर ले आया। ये देखो, मैंने एलिफेंट बनाया है, इसने एक कलरिंग बुक्स में से हाथी पर उंगली रखकर बताया। और ये मंकी बनाया है। तुम्हें मंकी अच्छे लगते हैं ना? इस दिन तुम मंकी को देख रही थी। एमल को हैरत हुई थी। बच्चे अमूमन ऐसी बातें याद नहीं रखा करते, मगर जबरील को याद था। इतने में बशीर जूस ले आया। बशीर के जाने के बाद वो दोनों टीवी लगाकर बैठ गए। अक्सर चैनल्स लॉक थे। एमल प्रोफेसर साहब की समझदारी को दाद दिए बगैर न रह सकी। एक न्यूज़ चैनल पर किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा था। ये कल 8 बजे आएगी, बाबा की बड़ी फेवरेट है। जिब्राइल जोश से बताने लगा। हाँ मुझे भी अच्छी लगती है, वो भी मुस्कुराकर बोली। मुझे इसके करैक्टर के बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल साल्ट साल्ट पेपर। पता है मल, मेरे बाबा के बाल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हाँ जाहिर है, खुश्क सब्जेक्ट्स पढ़ा पढ़ा कर प्रोफेसर साहब का सर चिट्टा नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा, इसने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सर हिला दिया। वैसे बाबा ने आना किस टाइम है? वो दरअसल जानना चाहते कि आने से पहले ही वापस चली जाए। वो शाम को आएंगे 5 बजे तक। अभी तो बहुत देर है, जबरील ने लापरवाही से कहा तो वो मुतमईन सी हो गई। और वाकया रियान 5 बजे ही घर आया और इसके आने से 2 घंटे पहले इमल जा चुकी थी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज जैसे जैसे करीब आ रही थी, प्रैक्टिस सेशन का दौरानिया बढ़ता ही जा रहा था। दिन भर की प्रैक्टिस के बेहद थकावट का शिकार हो जाता था, मगर ये बात इसने किसी को नहीं बताई थी। इसको डॉक्टर के सख्ती से चेकअप कराते रहने की ताकीद की थी, मगर वो लाहौर आने के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं गया था। वो जो कभी कभार का कमर दर्द था अब होता तो नहीं था, अलबत्ता वो थकने बहुत जल्दी लग गया था। इस शाम भी वो बेहद थका हारा घर पहुंचा। लाउंज में दाखिल होते ही इसे जबरील कहीं दिखाई न दिया, वरना वो अमूमन इसके इस्तकबाल के लिए गेट पर ही होता था। इसने बशीर को बुलाकर इसके मुतालिक इस्तिफसार किया तो इसने बताया कि वो खाना खाकर सो गया था और अभी उठा नहीं। वैसे भी इस पर बेहद थकावट तारी थी, इसलिए इसने ज़्यादा गौर नहीं किया और कपड़े बदल कर सो गया। रात काफ़ी देर से आंख खुली 9 बज रहे थे। वो कसलमंदी से उठा, वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारे। कुछ दिमाग बेदार हुआ तो बाहर निकल आया। वो लाउंज में पहुंचा तो बशीर ने बताया कि खाना वो टेबल पर लगा चुका है। मैं आ रहा हूँ, वो कहकर कुछ देर लाउंज में बैठा टीवी देखता रहा, फिर डाइनिंग हॉल में चला आया। हैरत का झटका इसे इस वक्त लगा जब बशीर ने जिब्राइल की बाबत पूछने पर इसे मुतल्ला किया कि वो खाना खाकर सो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जबरील ने इसके बगैर खाना खा लिया हो, और कभी भी इतना नहीं सोता था। इसे याद आया जिस वक्त वो घर पहुंचा था जबरील सो रहा था, और अब भी। प्रॉब्लम क्या है? वो बड़बड़ाया, फिर इसके कमरे की जानब चला आया। कमरे का दरवाज़ा धकेल कर खोलने पर इसे वो अपने आंखों पर रखे बिस्तर पर लेटा दिखाई दिया। इसने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी तो पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। जिब्राइल, इसने पुकारा, क्योंकि इसके लेटने के अंदाज से वो ये क्यास करने से कासिर था कि वो सो रहा था या नहीं। जिब्राइल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो आगे बढ़कर इसके बेड पर बैठ गया। इसने आहिस्तगी से इसका बाजू आंखों पर से हटाया तो इसने आंखें खोल दी। उठ गए, हालांकि वो समझ चुका था कि वो जाग रहा था। जिब्राइल चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर कहने लगा, मैंने खाना खा लिया है, अब खा लें। इसका चेहरा रेयान को उतरा उतरा लगा था। चलो मुझे कंपनी तो दो, इसने इसे बिस्तर से उठाने के लिए कहा। मुझे नींद आ रही है। वो दोपहर को भी सोए थे। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसने फिक्रमंदी से पूछा। जिब्राइल का रवैया इसके लिए नाकाबिले फहम था। ठीक हूँ। हाँ, वो तुम्हारी फ्रेंड्स जो रोज़ मेरी गैर मौजूदगी में आती है, इसने कुछ कहा तो नहीं? नहीं तो फिर किसी और ने कुछ कहा है? इसने संजीदगी से पूछा। नहीं, कोई फ़ोन वगैरह आया था मेरे पीछे? इसने फिर इस्तिफसार किया। जी? रेयान ने चौंक कर इसे देखा। किसका? मामा का। वो रानिया को मामा कहता था। क्या कह रही थी वो चौकन्ना हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। रेयान अभी और कुछ पूछने ही लगा था कि वो बोल उठा।
انکل سے بھی بات ہوئی تھی، وہ عظیم صاحب کو انکل کہتا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ جبرائیل خاموش ہو گیا تو ریان کو بے چینی سی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو وہ بجھے بجھے سے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری پڑھائی ضائع ہو رہی ہے، میں واپس آ جاؤں۔ واپس کراچی؟ اب اس کو سارا معاملہ سمجھ میں آیا تھا۔ جی، تو میں نے کہا تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا بابا سے پوچھوں گا، اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ریان نے لب پینچ لیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ویسے صحیح کہہ رہے تھے، وہ تمہاری پڑھائی کا حرج تو ہو رہا ہے، وہ بڑبڑایا۔ جی اب میں سو جاؤں؟ اس کا انداز بجھا بجھا سا تھا۔ ریان نے سوچا وہ کوئی خوشگوار بات کہہ کر اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل آیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر ٹہلتا رہا، پھر تھک کر بستر پر لیٹ گیا، مگر وہ سو نہیں سکا، اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ صرف اور صرف جبرائیل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میرین کے حوالے سے اسے جبرائیل ریان کو بے حد پیارا تھا، مگر جب دونوں نے ساتھ رہنا شروع کیا تھا تو ریان کو اس سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس بچے میں اپنا عکس، اپنا بچپن دیکھتا تھا۔ وہ اضطراب کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر جبریل چلا گیا تو یقیناً وہ اکیلا رہ جائے گا، اور ریان کو اس لفظ سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ وہ انگلیاں بالوں میں پھنسائے کافی دیر تک کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر ایک فیصلہ کر کے وہ اس کے کمرے کی جانب چل دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے جٹ آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ریان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جبریل، اس نے آہستگی سے پکارا۔ بابا! وہ بستر پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے کندھے ریان کے برابر پہنچ رہے تھے۔ جبریل، تم مت جاؤ۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اگر تم چلے گئے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اندھیرے میں بھی اسے چھوٹے سے بچے کا چہرہ کھلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ بے اختیار ریان کے گلے لگ گیا تھا۔ بابا، مجھے بھی نہیں جانا۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ کہہ رہا تھا۔ ریان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میرے ساتھ سونا ہے؟ جی بابا، اس نے جٹ سر ہلا دیا۔ اور میں لائٹ بھی آف رکھوں گا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اور بھی کھل اٹھا۔ ایک بوجھ سا تھا جو اس کے کندھوں سے سرکتا جا رہا تھا۔ یہ لیں بی بی جی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ بشیر نے پکوڑوں کی پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے ایک پکوڑا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ پھر تو ہم کھاتے ہیں، ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ جبریل نے منہ بنایا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ دونوں بڑے شوق سے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے جو کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے مابین کھیلا جا رہا تھا۔ بہت اچھے بنائے ہیں پکوڑے، چکھتے ہی اس نے تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ بشیر خوش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد کچن میں واپس چلا گیا۔ یار، کیا انگلینڈ جیت کر جائے گا؟ ایمل نے پریشانی سے کہا۔ وہ اس وقت انگلینڈ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں بولر کا ایک زوردار باؤنسر بیٹسمین کے ہیلمٹ پر لگا اور وہ بے اختیار ہی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اپنا ہیلمٹ اتار کر وہ گھومتے سر کو سہلانے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو انجرڈ ہو گیا۔ شاید نہیں ہوا، اللہ کرے یہ انجرڈ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ ایمل بے اختیار دعا مانگنے لگی تھی۔ ایمل! جبرائیل زور سے چیخا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ تم اس کے لیے الوش کر رہی ہو؟ ایسے نہیں کرتے، بابا کہتے ہیں کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتے، اور تم اس کو بددعا دے رہی ہو۔ وہ اس پر برس پڑا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ بابا مجھے اتنا ڈانٹتے اگر میں ایسا کرتا تو۔ ایمل نے نظر بار کے اسے دیکھا اور خود کلامی کے سے انداز میں بولی۔ ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بابا، کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ بشیر پانی لاؤ۔ صوفے پر نڈال سا ہو کر گرتے ہوئے اس نے بشیر کو آواز لگائی۔ وہ ابھی قذافی اسٹیڈیم سے لوٹا تھا اور اس کے جلد لوٹنے کی وجہ وہیں کمر کا درد تھا جو کچھ عرصہ غائب رہنے کے بعد بڑی شدت سے لوٹ آیا تھا۔ پہلے تو ہلکی ہلکی ٹھیسیں اٹھتی تھی، آج نہایت شدت اختیار کر گئی تھی۔ نہ صرف کمر بلکہ کندھے کے پٹھوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ آواز پر جبرائیل اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کیونکہ ریان اتنی جلدی کبھی نہیں لوٹا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سانس درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس کو یوں نڈال سا دیکھ کر جلدی سے قریب آیا۔ بابا، آر یو رائٹ؟ یس آئی ایم فائن۔ ریان نے اسے مطمئن کرنا چاہا مگر وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر بھی نہیں ہے، سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہیں میرین کا انداز۔ ریان کے دل میں اچانک ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ بس بیٹا، اب لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ بس مردی سے کہہ رہا تھا۔
ارے نہیں بابا، آپ تو بہت ینگ ہیں، میرے بال تو وائٹ ہیں، سارے تو نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں۔ پتہ ہے جبریل، وہ قدرے توقف سے کہنے لگا، آج کل پتہ نہیں کیوں میری کمر میں درد رہتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اس نے جٹ حل پیش کیا تھا۔ ریان نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سی بے چارگی تھی۔ ویسے بابا، وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، کہیں آپ دوبارہ تو ویسے، میرا مطلب ہے ویسے نہیں ہو جائیں گے؟ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ویسے کیسے؟ وہ بالکل نہ سمجھا۔ ویسے جیسے ویل چیئر پر تھے، وہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے سامنے والی دیوار کو دیکھتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ بس بیٹا، قدر کیا کرو ان ہاتھ پاؤں، آنکھوں، کانوں، زبان کی، ان سب چیزوں کی جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اور جن سے کئی لوگوں کو محروم رکھا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو اور ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں مالی اور جسمانی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ کرے۔ کسی کی محتاجی بہت بڑا عذاب ہے، بس اللہ کسی کو اس عذاب میں نہ ڈالے۔ وہ اس سے زیادہ خود سے کہہ رہا تھا۔ کمر اور کندھوں میں ہونے والے درد کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ ایمل، ایسا کرتے ہیں، آج بشیر کے ساتھ مل کر کچھ بناتے ہیں، ٹھیک؟ جبرائیل کی تجویز خاصی معقول تھی، وہ فوراً مان گئی۔ چلو کچن میں چلتے ہیں، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی تو جبریل بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ لیکن کچن میں آ کر ایمل نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ جبرائیل، بشیر کو اس کا کام کرنے دیتے ہیں، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں۔ کچھ اور؟ فار ایگزامپل؟ اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ لان کی صفائی کرتے ہیں، پودوں کی اس نے کئی دفعہ نوٹس کیا تھا کہ لان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایسے کرتے ہیں، ہم گوڈی کر کے نئے پھول لگاتے ہیں، ٹھیک؟ وہ پرجوش سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، بابا کچھ کہیں گے تو نہیں؟ نہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، کچھ پودے منگوا لیتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں، رائٹ؟ وہ بھی خوش ہو گیا۔ بشیر کو انہوں نے پودے لینے بھیج دیا، کچھ گلاب کی کلمیں اور چند گملے منگوائے تھے۔ پیسے ایمل دینا چاہ رہی تھی، مگر بشیر نے کہا کہ صاحب کو برا لگے گا، اس لیے پیمنٹ اسی رقم سے ہوئی جو بشیر کو ریان دے کر جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے کھرپی کی مدد سے پورے لان کی گوڈی شروع کر دی۔ خود جھاڑیوں اور پودوں کو، کانٹوں اور گھاس سے لان کو پاک کر لینے کے بعد بشیر بھی آ گیا۔ ایک جنگلی پودا ایمل نے یوں نہیں رہنے دیا، وہ لان کے کنارے پر اگ آیا تھا۔ ایمل کو اس کا نام نہیں آتا تھا، مگر اس کا پرپل سا پھول دیکھنے میں کافی خوشنما تھا۔ جب اپنے نئے لگائے گئے پودوں کو اس نے کھاد اور پانی دیا تو اس پودے کو خاص طور پر اچھی والی کھاد ڈالی تاکہ وہ مرجھائے نہ۔ اسے پتہ نہیں کیوں وہ پودا اچھا لگا تھا۔ تقریباً 3.5 گھنٹے میں صفائی مکمل ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بشیر کو ان کی کھاد اور پانی کے متعلق ڈھیر ساری ہدایت ذہن نشین کروا دیں۔ شام کو جب ریان گھر آیا تو لان کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے بشیر سے پوچھا۔ کم از کم اس سے بشیر سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ اتنی دل جمی سے کام کرے۔ یہ وہ جبریل صاحب کی دوست ہے نا ایمل باجی، انہوں نے کیا ہے، پودے منگوائے تھے مجھ سے اور… اچھا ٹھیک ہے۔ اسے جبریل کی دوست میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر وہ کم از کم متاثر ضرور ہوا تھا کہ کتنی اچھی بچی ہے، کتنی نفاست سے لان صاف کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے